18ویں 19ویں صدی ہم اپنی ہی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انصاف کے حوالے سے عدل جہانگیری بہت مشہور ہے۔ جہانگیر جو مغل بادشاہ تھا اس نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا دی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر انصاف کا طلبگار، اب یہ جو میں واقعہ ناظرین سنا رہا ہوں اس کا نہ ہمارے عدالتی نظام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور آپ نے اس میں کوئی مثالیں نہیں ڈھونڈنی کہ کون کس سے کسی کو تشبیہ نہیں دینی۔ یہ پیورلی میں آپ کو لٹریری ایک واقعہ بتا رہا ہوں، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے جہانگیر نے وہ زنجیر لٹکائی ہوئی تھی اور کسی کو بھی انصاف چاہیے ہوتا تھا وہ آتا تھا، زنجیر ہلاتا تھا، زنجیر بجتی تھی، بادشاہ سلامت کو پتہ لگتا تھا، تو اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا انصاف کا طلبگار۔ تاریخ یہ لکھتی ہے جو پبلک ریلیشنز جس حوالے سے ہوئی کہ جہانگیر نے بہت اچھا عدل کیا اور عدل جہانگیری اسی حوالے سے مشہور بھی ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ناظرین شبلی نعمانی نے ایک بہت پیاری نظم لکھی جس میں کہ انصاف کا جو دوغلا پن تھا عدل جہانگیری کا وہ پتہ لگتا ہے کہ انصاف جو تھا جہانگیر کا، جہانگیر بھی کسی کے آگے بے بس تھا۔ اب جہانگیر کس کے آگے بے بس تھا وہ آپ جب یہ نظم سنیں گے، اور اس کی میں آپ کو تشریح تھوڑی سی کر کے بتاؤں گا، تھوڑا سا برداشت کیجیے کیونکہ اس کے آگے پھر ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور شبلی نعمانی صاحب کی یہ جو نظم ہے یہ پوری طرح آپ کو بتاتی ہے کہ نظام انصاف چلتا کیسے تھا جہانگیر کے دور میں۔ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، جہانگیر بادشاہ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو شبلی نعمانی صاحب کی ناظرین جو نظم شروع ہوتی ہے، میں ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ میری اردو بھی کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، اور جو میرے سننے والے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں کچھ آپ جب لٹریری حوالے دیتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا جتنی میری تھوڑی بہت استطاعت ہے کہ اپنی قومی زبان میں وہ آپ تک پہنچانے کا پورا مطلب اس کا کریں۔ تو شروع ہوتی ہے ناظرین نظم شبلی نعمانی صاحب کی، قصر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر۔ ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار کے آس پاس سے، بادشاہ کے دربار میں کوئی غیر بندہ گزر جائے۔ مثلا آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ آج کل کے پاکستان میں بھی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں، بارڈ وائرز لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے دربان کھڑے ہوتے ہیں، آج کل ویپنز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ، عام آدمی کا وہاں سے گزر نہیں ہے۔ تو عدل جہانگیر کے دور میں بھی یہی تھا، قصر شاہی میں کہ ممکن نہیں غیروں کا گزر، کہ غیر لوگوں کا، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع۔ یہ اکثر آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا، یہ جہانگیر کے دور میں بھی اسی طرح سے تھا۔ ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فگن، تو نور جہاں جہانگیر کی بیگم تھی، بہت محبت تھی اس کو۔ ایک دن بیلکنی پہ نور جہاں وہاں پہ آ گئی اور جلوہ فگن کوئی شامت زدہ راہگیر ادھر آ نکلا۔ اب کوئی آپ جیسا میرے جیسا قسمت کا مارا کوئی دن دیہڑی کوئی کر کے گزر رہا تھا وہاں سے، تو وہ وہاں سے گزر گیا۔ کوئی شامت زدہ راہگیر ادھر آ نکلا، گرچہ تھی کیسر میں ہر چار طرف سے قدغن۔ اب جو بادشاہ کا محل تھا اس کے چاروں طرف جو تھا اسے سراؤنڈ کیا ہوا تھا۔ آبویسلی سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں، اب تو سیکیورٹی کیمراز بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ویگو ڈالے ہوتے ہیں، QRFs ہوتی ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں، وزیر وزراء آپ دیکھتے ہیں سارے، کہیں منسٹر انکلیو ہو گیا، کہیں اور اس طرح کی بلڈنگز ہو گئیں۔ تو یہ اسی طرح کے محلوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت جہانگیر کے دور میں یہ تھا، گرچہ تھی قصر میں ہر چار طرف سے قدغن، غیرت حسن سے بیگم نے تمانچہ مارا۔ اب وہ غریب آدمی جو محنت کش آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ حسین ملکہ وہاں پہ کھڑی ہے، اس کی صرف نظر پڑی، ملکہ نے دے چانٹا مارا اس کو، غریب آدمی کو۔ خاک پہ ڈھیر تھا ایک کشتہ بے گور و کفن، اور اس کے بعد وہ گرا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ ساتھ ہی شاہ جہانگیر کو پہنچی جو خبر، اب یہ خبر بادشاہ جہانگیر تک بھی پہنچی، غیظ سے آ گئی ابروئے عدالت پہ شکن۔ اب عدل جہانگیر مشہور تھا تو جہانگیر کی عدالت جو تھی بڑی پریشان ہوا جہانگیر، تو عدالت کی ماتھے پہ شکن آ گئی۔ حکم بھیجا کہ کنیزان شبستان شہی جا کے پوچھائیں کہ سچ یا کہ غلط ہے یہ سخن۔ انہوں نے بلایا کنیزوں کو کہ جا کے ملکہ سے پوچھیں کہ یہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے کہ تم نے راہگیر کو تھپڑ مارا اور اسے پھر قتل کروا دیا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جب کنیزیں گئیں تو نخوت حسن سے بیگم نے بصد ناز کہا، میری جانب سے کرو عرض بآئین حسن، ہاں مجھے واقعہ قتل سے انکار نہیں۔ تو کنیزیں جب آئی بڑے ناز و نخرے سے، ملکہ نے کہا کہ ہاں جاؤ بادشاہ سلامت کو کہو کہ بالکل یہ قتل میں نے ہی کیا ہے اور ان کو بتاؤ۔
پھر ساتھ انہوں نے کہا یہ بھی جا کے بتاؤ کہ مجھ سے ناموس حیا نے یہ کہا تھا کہ بزن اس کی گستاخ نگاہی نے کیا اس کو ہلاک، کہ اس نے جو گستاخ نظر مجھ پہ ڈالی تھی، اس نے جو غلطی سے مجھے دیکھ لیا تھا، یہ مجھے گوارا نہیں آیا اور اس وجہ سے میں نے اسے قتل کیا۔ اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اعظم سواتی نے آرمی چیف کے حوالے سے ٹویٹ کی اور انہیں رات 3 بجے اٹھا کے لے جا کے ٹارچر کیا گیا، برہنہ کر کے انہیں مارا گیا۔ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عدل جہانگیر کے دور میں ہوتا تھا مغل بھائی، اب تو ہماری ایک ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہے، آئین اور قانون کے تحت ہماری تمام چیزیں چلتی ہیں۔ کشور حسن میں جاری ہے یہی شرع کہن، مفتی دین سے جہانگیر نے فتویٰ پوچھا۔ مسئلہ آ گیا ہے کہ ملکہ نے قتل کر دیا ہے، بندہ مار دیا ہے، تو اب اس کا راستہ تو کوئی نکالنا ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے بڑے وسائل ہوتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ نے ایک مفتی دین عالم سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں دین کیا کہتا ہے، حکم کیا ہے؟ کہ شریعت میں کسی کو نہیں کچھ جائز سخن۔ مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف کہا، شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن۔ جب بادشاہ جہانگیر نے اس مفتی سے پوچھا تو اس نے کہا جی شرع تو اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب یہ بڑا واضح تھا، جب یہ بات سنی دربار میں لوگوں نے، تو لوگ دربار میں اس حکم سے تھرا اٹھے۔ آبویسلی مجھ جیسا، آپ جیسا غریب آدمی جب دیکھے کہ جی بادشاہ کی اور ملکہ کا یہ مسئلہ ہے اور مفتی نے بے کہہ دیا اس کی گردن اڑاؤ، تو ہم جیسے بندے تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پر جہانگیر کے ابرو پہ نہ بل تھا نہ شکن، لیکن بادشاہ کیونکہ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ تو ایسی چیزوں سے، چھوٹی موٹی چیزوں سے انہیں فرق نہیں پڑتا، تو اس کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں آیا، کوئی شکن بھی نہیں آئی۔ اس نے ساتھ ہی کیا کیا، شبلی نعمانی اپنی نظم میں لکھتے ہیں، ترکشوں کو یہ دیا حکم کے اندر جا کر پہلے بیگم کو کریں بستہ زنجیر و رسن۔ حکم دیا اس نے اپنے غلاموں کو کہ جاؤ جا کے بیگم کو زنجیر میں باندھو، رسیوں سے باندھو، پھر اسی طرح اسے کھینچ کے باہر لائیں، اور جلاد کو دے حکم کے ہاتھ تیغ بزن، اور جلاد کو حکم دیا کہ تلوار تیز کرو۔ یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن۔ اچھا، اب جہانگیر کی جو بادشاہ چل رہی تھی، جہانگیر کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ شراب بہت پیتا تھا اور شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا دھت، اور اصل اس کی جو حکومت تھی وہ نور جہاں چلاتی تھی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور اس کا نور جہاں والا کردار ہے، ایسی بات بالکل نہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں۔ اس کے آگے وہ کہتا ہے، اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ، جا کے بن جاتی تھی اور آ کے حکومت پہ شکن۔ اب ظاہری بات ہے، نور جہاں فیوریٹ ملکہ ہے جہانگیر کی، وہ جو بھی کہتی تھی وہ جا کے ہو جاتا تھا، حکومت اسی طرح سے چلتی تھی، اسی کی منشا کے مطابق چلتی تھی، اسی کے کہنے کے مطابق چلتی تھی۔ سامنے جہانگیر بادشاہ تھا، پیچھے نور جہاں حکومت چلا رہی تھی۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس پس پردہ قوتوں سے۔ اب نہ وہ نور جہاں ہے، نہ وہ انداز غرور، نہ وہ غمزے ہیں، نہ وہ اربدائے صبر شکن۔ اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں، جن کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن۔ اب آ کے نور جہاں یہاں پہ پھنس گئی، اور جو اس کی حالت ہے وہ شبلی نعمانی شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اتنا غرور تھا نور جہاں کو، اب وہ آ کے بری طرح سے پھنس گیا۔ اس سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے۔ نور جہاں جہانگیر کی بیگم تھی۔ تو آگے چل کے شاعر کہتا ہے، ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفیع، ایک بے کس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن۔ اب مجرم کا ظاہری بات ہے کوئی حامی نہیں ہوتا۔ نور جہاں نے حرکت ہی ایسی کی کہ اس وقت تو کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا، اور سبھی لوگ بڑے پریشان تھے، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی۔ خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام۔ اب یہ خفیہ پیغام رسانی جو ہوتی ہے، جو آج کل بھی چلتی ہے، آج کل کے دور میں، وہ اس دور میں بھی چلتی تھی۔ تو بادشاہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا گیا نور جہاں کی طرف سے، تو اس میں اس نے کہا کہ خون بہا بھی تو شریعت میں ایک امر احسن، کہ شریعت میں خون بہا دینے کی بھی تو اجازت ہے۔ اب بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، تو مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا۔ تو جہانگیر نے پھر پوچھا کہ بتاؤ اب اس پہ کیا، اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے؟ تو آگے مفتی نے ظاہری بات ہے بتانا تھا، اس نے کہا کہ بولے جائز ہے رضامند ہوں گر بچہ و زن، کہ مقتول کے بچے یا بیگم اگر اس پہ رضامند ہوں تو
تو بالکل خون بہا دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو وارثوں کو جو دیے لاکھ درہم بیگم نے، سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ زمن، تو بیگم نے 1,00,000 درہم اس کے وارثوں کو دے دیے۔ اس کا شاہ رخ جتوئی والے کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے، اس میں پتہ نہیں پیسے ملے نہیں ملے، یہ جہانگیر کے دور کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ تو دربار میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں یہ خون بہانی چاہیے۔ دربار میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات کی۔ قتل کا جو رک جائے تو ہے قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن۔ اب یہ ملکہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ملکہ کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب خون بہا اگر ادا ہو رہا ہے تو ہمیں تو وہ بھی نہیں چاہیے، آپ ملکہ کو معاف کریں۔ ہو چکا جب کہ شہنشاہ کو پورا یہ یقین، جب عدل جہانگیری کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ نہیں اس میں کوئی شائبہ ہیلا و فن، کہ اس میں کوئی اب آر نہیں ہے، شرم نہیں ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اٹھ کے دربار سے آہستہ چلے سوئے حرم، آرام سے اٹھے اور ملکہ کے حرم، ملکہ کے کمرے میں چلے گئے۔ تھی جہاں نور جہاں متقف بیت خزن، دفتن پاؤں پہ بیگم کے گرا، اور یہ کہا ایک دم نور جہاں کے پاؤں میں جا کے جہانگیر گر گیا، بادشاہ گر گیا ملکہ کے پاؤں میں، اور کہتا تو اگر کشتہ شدی آہ چیمی کردمن، تو اگر مر جاتی تو آہ میں کیا کرتا۔ یہ ناظرین عدل جہانگیری کی کہانی ہے، جو اس دور میں انصاف ہوتا تھا جب طاقتور کسی کمزور کو قتل کر دے تو عدل جہانگیری بھی وہاں پہ آ کے بے بس ہو جاتا تھا۔ اب ناظرین واپس آتے ہیں اس اہم مقدمے پہ جس کی کہ سماعت یہ 5 ممبر بینچ کر رہا ہے، توہین عدالت، عدالت کی توہین۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو لانگ مارچ سے روکا جائے۔ میری چند وکلا سے ناظرین جو بات چیت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس کے پاس آلریڈی عمران خان نے ایک خط بھیجا ہوا اور اس چیز کا بتایا ہوا تھا کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا حالات بننے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے بھی ایک خط بھیجا ہوا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی بھیجا ہوا ہے، اور سابق وزیر اعظم نے جو خط بھیجا ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان کو 29 اپریل 2012 کو، اور اس خط میں انہوں نے کہا کیا تھا عمران خان نے بطور چیئرمین تحریک انصاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اب سوال یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے وکلا یہ خط دوبارہ ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے اور آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف مانگیں گے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، معزز جج صاحبان صاحب، ہم پہ تو آپ توہین بالکل سنیں ہی، لیکن ہمیں مکمل انصاف چاہیے۔ یہ آپ کے پاس خط ایک پڑا ہے جو کیا کہتے ہیں، عمران خان کیا کہتے ہیں، You have in your possession a copy of the cipher sent by the then Ambassador of Pakistan to the USA containing a summary of an official meeting held in Pakistan Embassy between Mr. Donald Lu, Assistant Secretary of State, along with another US official. اور اس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ معزز چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس ایک خط موجود ہے، یہ وہ خط ہے جو ہماری ایمبیسی نے واشنگٹن سے بھیجا تھا، اور اب یہ آپ کے پاس ہے جس میں حکومت ہٹانے کے لیے ڈونلڈ لو نے باقاعدہ دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں عمران خان آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی، کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی، کابینہ یعنی کہ مصطفیٰ امپیس کیس کے مطابق وفاقی حکومت، اس میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ رجیم چینج کی سازش ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو اپنے دفتر سے ہٹانے کے لیے یہ جو سائفر میسج تھا یہ سازش ہے، اور یہ اب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پڑا ہے۔ یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے جس سے کہ حکومت برخاست کی گئی، ایک انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا نئے قومی اسمبلی میں، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، فرام مائی گورنمنٹ ٹو دا اپوزیشن، ان کو اپوزیشن کے ساتھ جا کے بٹھایا گیا، ایم پی ایم این پارلیمنٹیرینز کی خرید و فروخت ہوئی بشمول کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اجازت نہیں دی تھی تاحال کہ اس سائفر کی مکمل تحقیقات نہ ہو جائیں۔ تو یہ آگے جا کے یہ لکھتے ہیں کہ میری آپ سے استدعا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنا انتہائی سیریس گریو نیچر آف دس تھریٹ ٹو ڈیموکریسی ان پاکستان میں جمہوریت کو اس سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ ایک ایکسٹرنلی انجینئرڈ ریجیم چینج ہوئی، یہ ایک بیرونی سازش کی گئی جس سے پاکستان میں حالات بدلے گئے، سیاسی انجینئرنگ اس میں کی گئی۔ تو اس میں عمران خان نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کم از کم اس سائفر کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس کے کانٹینٹس کو ایگزامن نہیں کرنا چاہیے، اور بیفور ڈیمانڈنگ بی ہیلڈ امیڈیٹلی آن اے پرسکرائبڈ
اور پھر یہ کہیں کہ اس ٹائم پہ اس تاریخ تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جانا چاہیے۔ آگے جا کے عمران خان کہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سائفر کے مندرجات کو دیکھیں، جو کہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ایک بیرونی رجیم چینج سازش ہوئی پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس میمو گیٹ کی پہلے سے مثال موجود ہے، جس پہ کہ آپ نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ کھلی عدالت میں اس کی آپ تحقیقات کریں۔ دس از برنگنگ، اور پھر انہوں نے یہ کہا so that the truth is before the who are feeling betrayed and helpless، پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں شدید غم و غصہ ہے، وہ اس حوالے سے بالکل بے یار و مددگار فیل کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بٹرے کیا گیا ہے، ان کے ساتھ دغا کیا گیا ہے، انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ This is bringing them out to protest what they see as a betrayal of their democratic right to vote into power a government for a term of 5 years through an engineered foreign regime conspiracy۔ اب یہاں پہ آ کے عمران خان وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں، لوگ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں کہ جو ان کا جمہوری حق ہے حکومت کو لے کے آنے کا، وہ ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان سے چھین لیا گیا ہے، اس وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ تو آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ انصاف کرے اور پاکستان کے لوگوں کا دفاع کرے ایسی بیرونی سازشوں سے۔ اور عمران خان آخری لائن لکھتے ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ قوم کی ان امیدوں پہ پورا اتریں۔ 29 اپریل 2022 کو یہ خط سابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ناظرین لکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خط آپ کے پاس موجود ہے، تو 12 اپریل 2022 کو اسپیکر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے یہ خط گیا تھا، اور سیکرٹری ٹو آنریبل چیف جسٹس نے 12 اپریل کو ریسیو کر لیا تھا، ریسیوڈ ون سیلڈ انویلپ۔ اور یہ وہ سائفر ہے ناظرین جو کہ اس حکومت نے کہا کہ غائب ہو گیا، یہ وہ کابینہ کی کاپی تھی جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دی گئی، اور اس حکومت نے جو تحقیقات کی تھی وہ کدھر گئی؟ اب یہ کیس لگا ہے تو بلا کے پوچھ ہی لیں حکومت سے کہ نہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، یہ وہ والی کاپی تو نہیں ہے، یہ وہ حکومت ہے جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مارتی ہے۔ یہ والی پٹیشن بھیج کے بھی انہوں نے شاید یہی والا کام ایک طرح سے کیا ہے۔ ایک اور بھی ناظرین اس حوالے سے خط ہے اسپیکر کا، تو میں آپ کو بتا چکا۔ 12 مئی 2022 کو صدر مملکت جو سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، فیڈریشن آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے بھی معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور پریس رپورٹس کے مطابق وہ آپ کو مل چکا ہے، اور میں نے بھی اس خط کا جواب دے دیا تھا جو مجھے آیا تھا، اور میں نے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور جو میری اس حوالے سے خدشات ہیں، تشویش ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 7 مارچ کا جو واشنگٹن ایمبیسی سے ہمیں مراسلہ آیا تھا وہ انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے، انتہائی اہم ہے، اور کاپی آپ کو بھی اسپیکر کی جانب سے بھیج دی گئی تھی آپ کے نالج کے لیے، آنریبل چیف جسٹس صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں صدر مملکت کہ میں نے بھی وہ سائفر پڑھا ہے جو کہ ہمارے سفیر نے بھیجا تھا، اور اس میں ایک سمری تھی جس میں کہ ملاقات کی تفصیلات تھیں، اور اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے بڑے اسپیسیفکلی نو کانفیڈنس موشن کا کہا ملک کے وزیر اعظم کے حوالے سے، اینڈ مینشنز فارگیونیس اف اٹ سکسیز اینڈ ڈائر کانسیکوینسز اف دا موشن فیل، کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے پھر تو امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے گا، جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ اب بلاول بھٹو بھی وہاں پہ گئے، چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی وہاں سے گئے، وہاں پہ گئے، F-16 کا ملا، IMF کو بھی کچھ امریکہ نے کہہ کلا دیا۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ سائفر میں صدر مملکت کہتے لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہوئی، اور اگر عمران خان بچ گیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ یہ وہ بدماش ہے جس نے دھمکی لگائی تھی، جس کا کہ صدر مملکت اپنے اس مراسلے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ ناظرین صدر مملکت نے ایک انتہائی اہم بات کی، اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئیں اس حوالے سے، اور دونوں میٹنگز میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے ڈیمارش ایشو کیا۔
اب یہ دو میٹنگز ہیں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں مکمل انصاف کرتی ہے تو دونوں منٹس آف دا میٹنگ منگوائے جا سکتے ہیں کہ جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کیا کہا، پہلی میٹنگ میں کیا کہا، دوسری میٹنگ میں کیا کہا، اور اگر یہ مندریات سامنے آتے ہیں ناظرین تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے جو کہا، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، وہ ایک انتہائی بڑی سموکنگ گن ہے۔ جتنا بیانیہ ان ساروں نے مل کے بنایا، واٹس ایپ میسیج سے چند سہولت کار، چند ہینڈلر، چند سازشیوں نے، وہ سارا کا سارا بلوئنگ اپ ان سموک ہو جائے گا۔ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھاگنا کدھر ہے، اپنی لنگوٹی انہوں نے کہاں ڈھونڈنی ہے سب نے۔ لیکن بات میں نور جہاں کا اور عدل جہانگیری کی مثال نہیں دوں گا، یہ بڑے سیریس معاملات ہیں۔ مسٹر آنریبل چیف جسٹس، تھریٹس کین بی، پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جو دھمکیاں ہیں وہ سامنے بھی دی جا سکتی ہیں، چھپ چھپا کے بھی دی جا سکتی ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بہت سیریس، سنگین قسم کی چیزیں اٹھائی ہیں، سنگین سوالات اٹھائے ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں۔ اور پاکستان ایک غیور قوم ہے، ایک سوورن قوم ہے، اور پیپل ہوز ڈگنیٹی ہیز بین ڈیپلی ہرٹ، اور لوگوں میں اس وقت جو ان کی عزت نفس ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس ساری چیز کا ایک انالیسس کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ کس نے پلاننگ کی، کس نے اس کی پریپریشن کی، starting before or following the overt threat in the form of a possible conspiracy for regime change in میرے ملک میں اس حوالے سے کس نے کیا کیا چیزیں کی۔ اب اگر تو یہ نور جہاں والا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ ناظرین سمجھ جائیں گے عدل جہانگیری والی مثال ہے۔